اللہ فرما رہا ہے، اکثر خطبے میں پڑھی جاتی ہے آیت الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ کرتا تو کبھی ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ کب کی بات ہے جب مومن جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ پوچھا گیا قرآن کے بارشوں سے، آپ کو پتا ہے تفسیر رائے ہمارے یہاں حرام ہے، تفسیر رائے ہمارے یہاں حرام ہے، ہم وہی تفسیر مانتے ہیں جو امام نے بتائی ہو۔ پوچھا گیا مولا اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن جنت میں کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت کی، اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم آج جنت میں نہ ہوتے۔ یہ ہدایت ہے کیا؟ یہ کتاب میرے ساتھ ہے، امام نے جواب دیا اس ہدایت کا نام ہی ولایت علی ہے۔ احساس ہوگا جنت میں، پتا چلے گا وہاں کہ ولایت کا کیا فرق۔ اس وقت مومن کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم آج ہدایت والے ہیں، کیونکہ ہم نے ولایت کا عقیدہ رکھا۔ ولایت کا عقیدہ ضروری ہے ورنہ نجات ناممکن۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں اپنے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ، جو آخری مجلس فضائل کے اعتبار سے، اب ہر بندہ، اس دن بھی میں نے کہا تھا اگر آپ کسی بھی شیعہ کو کہیں کہ آپ مولا علی کے ولایت کے قائل، آ کر میرے سامنے پہلے یہ کہتے ہیں ہم ولایت کے قائل ہیں۔ میرے سامنے جو آتے ہیں لوگ آ کر پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت علی کے قائل ہیں، تو ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سی ولایت کے آپ قائل ہیں؟ کون سی ولایت کے قائل؟ بس قائل ہے ولایت کے، ہم ولایت علی کے قائل ہیں۔ ولایت کے قائل اس طرح نہیں ہے، ولایت کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین بھی علی سے لینا ہے۔ اصل میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا اب آتے ہیں، ایک بندہ کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور بتوں کو بھی مانتا ہوں، کوئی کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں بتوں کو بھی مانتا ہوں، ایمان سے کہتا ہے وہ اللہ کو مان رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رسول کو بھی مانتا ہوں اور غلام احمد قادیانی کو بھی مانتا ہوں، سب مسلمانوں نے کہا کہ یہ کافر ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے کہا مجھے ماننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی مانو اور بتوں کو بھی مانو۔ اللہ نے کہا ہر نماز جس طرح آپ گواہی کیسے دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی کیسے؟ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ کو اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو اللہ کہتا ہے یہ توحید مجھے قبول نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو یہ توحید مجھے قبول نہیں، تو اللہ کو کیسے مانیں گے؟ وحدہ لا شریک لہ۔ توجہ ہے، سورہ زمر میں اللہ اب شروع کرتا ہوں کتابوں سے حوالے اور انشاءاللہ آپ کو سارے حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا، باتیں بتاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل شیعت ہے کیا اور ہمیں کیا بتائی گئی ہے۔ سورہ زمر میں آتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا
تو آپ کے عمل بھی ختم ہو جائیں گے. اگر آپ نے بھی شرک کیا, شرک اب ایمان سے بتائیں رسول کا بھی شرک کرے گا, ناممکن سی چیز ہے. رسول جو شرک کو ختم کرنے آیا تھا وہ شرک کیسے کرے گا؟ اب آپ مجھے پریشانی کے عالم میں جو دیکھ رہے ہیں, مجھے میں کتاب یہ تفسیر قرطبی میرے ہاتھ میں ہے, اب اس سے پڑھ رہا ہوں. امام سے پوچھا گیا یہ تفسیر قرطبی جلد 4 اور صفحہ نمبر درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات 156 پوچھا گیا مولا اللہ کہہ رہا اللہ ان اشرکت لیحبطن عملک. میرے ہیں اگر آپ نے بھی شرک کیا, اگر آپ نے بھی شریک کیا تو آپ کے عمل باطل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اچھا سنیں وضاحت کر دوں, کچھ لوگ پریشانی پیاروں میں مجھے دیکھ رہے ہیں. ہمارے آخری امام کا فرمان ہے کہ اللہ کا خطاب کبھی رسول سے ہوتا ہے, مراد امت ہوتی ہے. بات آسان کر دوں, امام نے کہا یہ کبھی ہوتا ہے کہ اللہ خطاب اپنے نبی سے کرتا, لیکن نبی مراد نہیں ہوتا, امت مراد ہوتی ہے. یہاں بھی مراد امت ہے, خطاب نبی سے مراد امت ہے, خطاب نبی سے مراد امت ہے. تفسیر قرطبی آپ کے مذہب کی قدیم ترین تفاسیر میں شمار ہوتا ہے. تفسیر قرطبی کا علی بن ابراہیم قرطبی کون ہے؟ جس نے محمد بن یعقوب کو جس نے الکافی لکھی, اس کے استاد ہیں. یعنی اتنا بڑا عالم, اتنی بڑی تفسیر, اتنی قدیم تفسیر. اس میں امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل ختم ہو جائیں گے. تو امام نے فرمایا یہاں شرک سے مراد اللہ سے شرک نہیں ہے. کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب اگر آپ نے بھی علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا, اگر علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا, خطاب رسول سے ہے, مراد امت ہے. اگر علی کو بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شرک, اس کو کہتے ہیں برابری. یہ آپ نے شریک کیا تو اللہ کہہ رہا ہے جو شرک کرے گا. اب یہاں شرک کون سا شرک مراد ہے؟ شرعی شرک. اگر آپ نے دین علی سے کر لیا اور کسی اور سے دین لیا, توجہ ہے, عمل حق, عمل حق کوئی بھی ہو, اللہ نے یہ تو ہمیں کہتا, آپ مسلمانوں کو مومنوں کو کہتا کہ امام آؤ علی کے ساتھ اس کو شریک کہنا کرنا, یہ رسول کو کیوں کیا مخالف؟ رسول کو مخاطب اسی لیے کیا کہ لوگوں کو علی کی ولایت کی اہمیت کا پتہ چلے. کہ جب میں اپنے رسول سے رعایت نہیں کرتا تو تم سے کیسے کروں گا؟ جب رسول سے رعایت نہیں, اگر شرک کیا, شرک کیا ہے کہ ہم دین نام علی کا ہو لیں اور سے, اور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ امام جو بتاتے تھے احکام وہ کیا تھے. دیکھیں آپ کے وسائل الدرجات کتابیں آج کل کے مولویوں کی نہیں لاتا میں, توجہ ہے, آج کل کے مولویوں کی یہ بات نہیں ہے. 11ویں امام کا صحابی ہے ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ صفا, 11ویں امام کا صحابی. وسائل الدرجات الکافی سے پہلے کی کتاب, توجہ ہے. اور 3ری صدی 1100 سال پرانی کتاب, 1100 سال پرانی کتاب. اور یہ وہ علماء تھے جو سوائے فرامین اہل بیت اور کچھ نہیں لکھتے تھے. یعنی ہمارا جو دین تھا پہلے یہ تھا, فرامین اہل بیت, خیالات نہیں ہوتے تھے لوگوں کے. اب اس میں امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہم جو آپ سے مسائل پوچھتے ہیں
اور آپ جواب دیتے ہیں، یہ علم کیا آپ اپنی مرضی سے جواب دیتے ہیں، اپنی رائے سے؟ آپ دوسرے دن پیج نمبر 104 سے عبارت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اپنی خواہشات اور اپنی رائے سے نہیں کہتے، ہم جو کہتے ہیں اپنی رائے سے نہیں کہتے۔ معصوم امام کہہ رہا ہے ہم بھی اپنی رائے سے نہیں کہتے، جو بیدار ہو جائے سب لوگ۔ معصوم امام کہہ رہا ہے ہم تو دین بتاتے ہیں اپنی رائے سے نہیں کہتے، ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارا رب کہتا ہے۔ اگر ہم اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دیں تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ کتنی بڑی بات میں کہتی، امام معصوم بیان فرما رہے ہیں اگر ہم اپنی رائے سے فتویٰ دیں، اگر ہم اپنی رائے سے فتویٰ دیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ جب معصوم اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیتا وہی بتاتے ہیں جو ہمارا رب بتاتا ہے، ہم وہی بتاتے ہیں۔ یعنی معصوم امام نے بھی تمہیں بتایا کہ ذاتی رائے کا حق تو ہمیں بھی نہیں ہے۔ جب معصوم کو نہیں ہے تو پھر غیر معصوم آدمی کو کہاں سے جب معصوم کو حق نہیں ہے فرمایا ہوگا آپ کی مرضی، لیکن ہم تو ان سے بھی لیتے ہیں۔ اب کیسے لیتے ہیں رب سے بھی؟ یہ الکافی اصول کافی آپ کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب، درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام کیسے بات ہے جو ائمہ کی روایات ہیں کہ حیثیت اور اہمیت کیا ہے؟ امام نے کہا، چھٹے امام نے حدیث و نبی، میں جو حدیث بیان کرتا ہوں یہ وہ حدیث ہے کہ جو میں نے امام محمد باقر سے سنا، اپنے بابا سے سنا۔ وہ حدیث و نبی، حدیث و جدی، اور میرے بابا کی حدیث، میرے دادا کی حدیث۔ وہ حدیث و جدی، حدیث الحسین، اور میرے دادا کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے۔ وہ حدیث الحسین، حدیث الحسن، اور امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث۔ وہ حدیث الحسن، حدیث امیر المومنین، اور جو امام حسن نے بیان کیا وہی حدیث بیان کی جو مولا علی نے بیان۔ وہ حدیث امیر المومنین، حدیث رسول اللہ، اور امیر المومنین کی حدیث رسول کی حدیث ہے۔ وہ حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل، اور رسول کی حدیث ہے اللہ کا قول۔ اس طرح سے امام آپ کو علم دیتا ہے۔ امام نے کہا ہم رب سے علم لیتے ہیں، جہاں کوئی خطا نہیں، جہاں کوئی نسیان نہیں، جہاں کوئی ہذیان نہیں، جہاں کوئی ظن نہیں، گمان نہیں، قیاس نہیں، نہ قیاس چلے گا نہ گمان چلے گا، یہاں چلے گا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ پہلے میں سوچ رہا تھا جب اس اشرے کے بارے میں دیکھا، میں سوچ رہا تھا کہ اتباع وحی کے عنوان پر پڑھتا اور قرآن کی وہ ساری آیات میں پڑھتا کہ وحی کی اتباع کیا ہے، اتباع وحی اور حیثیت عقل۔ پہلے یہ میرے
मसला हल हो जाए, पता चल जाए कि कौन क्या पढ़ रहा है। खुदा की भी माफ कर रहा हूँ कि दोनों मिला के पढ़ो, तकमील भी पढ़ो, तशरीह पढ़ो। लोगों को बताओ कि दीन तुम्हें आले मोहम्मद से देना है। लोगों के ख्यालों से दीन नहीं मिलता, इधर उधर की बातों से दीन नहीं मिलता। इससे बड़ी क्या मैं हमदर्दी मोमिनों से करूं। लोगों को अपने इमामों के लिए कह रहा हूं, फिर भी बातें पर प्रोपेगेंड, खाली प्रोपेगेंड। यानी ये चीज बता रही है कि तुम्हारे पास इल्म नहीं। अगर होता तो मेरे किताबों का दलाइल को कोई रद्द करके दिखाता। रिकॉर्डिंग लोग यहाँ से करके जाते हैं, जाकर सुनाते हैं मौलवी साहब। तो किसी ने रद्द किया, मेरे किसी दलील को नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने कल बताया था, कुरान और हदीस वाला इल्म बाहर से ज्यादा मजबूत होता है। अब आते ये कुरान ने क्या कहा। अच्छा, मैं एक किताब आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मसलन मैंने ये किताब खोली, अरबी एतबार से अस्मा इशारा जो मुबादियात में इब्तिदा में अरबी बेसिक जो पढ़ते हैं उनको भी पता है। एक होता है इशारा करीब, एक होता है इशारा बईद। करीब का इशारा और बईद का इशारा, करीब का और बईद। करीब के इशारे को कहेंगे हाजा और बईद के इशारे को कहेंगे जालिका। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो जो मेरे हाथ में किताब है ये हाजा होगी। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये हाजा। अगर इस किताब में मुझे मिल जाए, मैं पढ़ रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। पढ़ यहाँ रहा हूँ, अल्लाह कह रहे वो किताब, वो किताब, वो किताब। नहीं तो नहीं समझे भाई, पढ़ ये रहा हूँ, होना चाहिए हाज़िल किताब ला रैब फीह। ये किताब ला रैब है, लेकिन पढ़ इसको रहा हूँ, ये किताब मुझे करे वो किताब ला रैब है। पढ़ रहा हूँ इसको, तो होना ये चाहिए अलिफ लाम मीम हाज़िल किताब ला रैब फीह। ये किताब है, क्योंकि मैं पढ़ तो इसको रहा हूँ, लेकिन ये कह रही है वो किताब, वो किताब, वो किताब ला रैब है, ला रैब है, बेऐब है। मौलवी को फंस गया अरबी ग्रामर में। आप मुझे कहें ये ज़ालिक करीब का इशारा है या बईद का? करीब का है या दूर का है? बईद या दूर? करीब का है, दूर का है, दूर का है? बताओ, करीब का है या दूर का है? करीब का होता तो हारा होता, ज़ालिका क्यों है? अगली तफसीर नहीं चलेगी, मौलवी बहाने बनाते हैं। जाओ जाकर मौलवियों से पूछना, आशुकरी ने ये कहा है कि कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताब, वो किताब। बताओ वो कौन सी किताब है? ये जो बड़े बड़े इनके दावे करते हैं, आप जाकर उनसे पूछिए, बताओ वो कौन सी किताब है? ये तो कह रहे हैं वो। अब ये मेरे सामने तफसीर कुल दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। और ये बताऊंगा कि इतनी ना भूल जाए, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले बड़ा जरूरी है। पहले मैं सोचा ऐसे बयान करता जब लोगों को किताबें दिखाओ,
میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی دوسرا بس کہہ رہے تھے ہے کتابوں میں پتا نہیں تھا یا نہیں. میں نے کہا نہیں پڑھ کے بتاؤں گا. ایک نمبر جلد میں اب یہ کتاب تفسیر قرطبی پہلی جلد اور اسی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا مولا کس سے پوچھا گیا؟ ہمارے چھٹے امام پانچویں امام سے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہاں اللہ کہہ رہا ہے الکتاب، یہ کتاب وہ کون سی ہے؟ یہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. امام نے کہا چھٹے امام نے فرمایا اسی آیت کے بارے میں مولویوں سے کل پوچھنا، آج مولا کی بات بتا رہا ہوں. مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ کہے وہ کتاب لائب ہے بھیب ہے، مولا وہ کون سی کتاب ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ کتاب علی ابن ابی طالب ہے. رزق ملتا ہے، رزق کا مسئلہ تو یہاں حل ہو گیا.
किस्मत तुम्हारी है कि रिस्क तुमने रोटी को समझ लिया। ये तुम्हारी बेवकूफी है कि तुमने रोटी को समझ लिया। और अगर वो जो रिस्क उनको मिलता है, अली रिस्क बांटने वाला है, और जो मिलता है वो दूसरों में फैलाते हैं, नशो शात करते हैं, तबलीग करते हैं मौला के इल्म की। वो है शिया। अली हक है, अली सच्चे, जो नारा ना मारे उसके नस्ल पे शक के नारा है। जो है बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं भी चेहरे पढ़ रहा हूँ, कौन कैसे सुन रहा है। अच्छा, ये बहस के अली क्या है? अली लारेब किताब है, लारेब किताब अली है। ये लोग मसले ढूंढते हैं दूसरी किताबों से, असल किताब को जो तुमने छोड़ दिया है। असल किताब मौला अली है। आओ अली से मसाइल पूछो, इतना जो अली ने तुम्हें दिया है, पहले पढ़ो तो सही, फिर कहना कि जदीद मसाइल हैं या नहीं। पढ़ा नहीं, फिर जदीद मसाइल कहाँ से लाएंगे? ये है तुम्हारी। अली ने तुम्हें ये दिया, अली ने हर चीज तुम्हें बता दी। लेकिन जब तुम अली के दरवाजे पर आओ तुम्हें पता चले अली ने तुम्हें क्या क्या दिया। अली ने सब कुछ दिया, खैरों ने तस्लीम किया, खैरों ने तस्लीम किया। इतने उलूम ये मौला अली ने दिए हैं उम्मत को, सबने तस्लीम किया। लेकिन ये लोग जो हर आदमी अपने आप को शिया कहला रहा है, शिया है वही। शिया को इस्माइली भी इस चीज में कम वजाहत करना इंशाअल्लाह। जो इल्म आप बहस कर रहे हैं, अजान का जुज़ नहीं है, अजान का अली वलिल्लाह जुज़ नहीं है। तो मेहरबानी कर मत दो। सही बात है, नहीं है ना, नहीं है तुम्हारे पास, जो नहीं है ना, तो पता चल जाएगा सबको। एक दिन अगर तुम करके दिखाओ खैरपुर में, इस फतवे पर अमल करके दिखाओ, एक दिन तो करो। तुम्हारे मज़हब में अली वलिल्लाह के बगैर अज़ान हो जाती है। जो है नहीं है तो फिर क्यों देते हो? आओ अहले बैत के दरवाजे पर, तुम्हें पता हो अज़ान है क्या? ये तुम्हें कहेंगे नहीं है, क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं है? आप कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। अज़ान मिनल्लाह, अल्लाह की अज़ान मिनल्लाह रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ से अज़ान, अल्लाह और रसूल की तरफ से अज़ान, अज़ान मिनल्लाह रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अज़ान। आप ये तफसीर कुरान मेरे सामने है। पूछा गया इमाम से, मौला ये कौन सी अज़ान है? पेज नंबर 34 और जिल्द नंबर 4। और दूसरा इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको ये किताबें यहाँ आपके बोर्ड में मिल जाएंगी। तफसीर मुनशकल शिया मज़हब की तफसीर फरामीन अहले बैत पर मुश्तमिल, उसमें लिखा है कि ये अज़ानुन मिनल्लाह व रसूलिही इलन नास यौमल हज्जिल अकबर, अल्लाह और रसूल की तरफ से जो अज़ान है। पूछा गया इमाम से, मौला
یہ اذان کیا ہے؟ یہ مولا سے پوچھنے کی زحمت کرے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. یہ مولا سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرے. مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے کہا ایک نام علی کا قرآن میں ہے اور لوگوں کو پتا نہیں. کہا مولا وہ کون سا؟ یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اذان نام ہی مولا علی کا ہے. قرآن بھی علی، کتاب بھی علی، اذان بھی علی. علی خود اذان ہے، علی خود اذان ہے، علی خود اذان ہے، علی خود اذان ہے. آپ کے ذہن میں مجھے بات پہنچانے علی خود اذان ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے کہا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. قیامت کے دن ایک مؤذن اذان دے گا. قیامت کے دن ایک مؤذن اذان دے گا. خدا کہے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. ایک مؤذن اذان دے گا قیامت کے دن. پوچھا مولا وہ مؤذن کون ہے؟ امام نے کہا قیامت کے دن جو اذان دینے والا ہے وہ ہے مولا علی. اذان بھی علی، مؤذن بھی علی. میں کہاں دے گا قیامت کے دن، لیکن علی کی اذان قیامت کے دن کچھ اور رنگ میں ہوگی. مؤذن بینہم ایسی اذان لعنت اللہ علی الظالمین. ظالموں پر اللہ کی لعنت. اذان علی کی، یہ قرآن ہے میرے دوستو. یہ اذان علی کی کیا ہے؟ ظالموں پر اللہ کی لعنت. کون لعنت کر رہا ہے؟ مولا علی. قیامت کے دن ظالموں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت. اب ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ بات پتہ چل جائے کہ قیامت ظالم کون ہے. ظالم کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں ظالم کون ہے. اور جو ظالم ہوگا قیامت کے دن خود علی اس پر لعنت کریں گے. قرآن آیت ہے یا نہیں؟ سورہ اعراف ہے. قیامت کے دن ایک